عام مسلمان اس بات سے بھی پریشان ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو بظاہر عالم کا روپ دھارے ہوئے ہیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا لوگ پریشان ہیں کہ یار ہم کس کی سنیں آخر, کیونکہ وہ ان کو بھی عالم کی تعریف میں لے کے آ رہے ہیں اپنی دانش کے مطابق, اور ظاہر بات ہے کہ جو علماء حق ہیں. اچھا پھر اس میں بھی یہ ہے کہ جو بندہ بالکل صاف اور سیدھی قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے تو وہ عام سننے والے کو شاید اس طرح اٹریکشن اس کے اندر نہیں مل رہی, اور جو بندہ 1450 سال سے جو بات مسلمات جو تھے اس کے خلاف بات کرے گا تو بولے گا یہ کیا بات کر رہا ہے, اس کو سنو, اس کو غور سے بھی سنے گا, 4 بندوں کو بھیجے گا. عجیب قسم کے رویے, نہ جانے ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں یا ہم کسی اور سمت جانا چاہ رہے ہیں, ہم کسی اور کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں حضرت یہ جو ایک مسئلہ اس وقت ہوا ہے فی زمانہ, تو اس بارے میں بھی کچھ آپ ارشاد فرما دیجیے. بڑی اہم بات ہے اور جسے کہتے ہیں ریلیونٹ بات ہے کہ آج کے دور کا ایک نوجوان عالم جو درس نظامی کرتا ہے اور خدمت دین کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کے سامنے محاذ اتنے سارے ہیں کہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. بالکل. تو بعض اوقات کچھ اسباب کی بنا پر وہ دیکھتا ہے کہ شارٹ کٹ کون سا ہے, شہرت کا راستہ کون سا ہے, میں وائرل کیسے ہو جاؤں گا, تو وہ پھر وہ غلطی کر دیتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ترجیح میں اس بات کو شامل کرنا ہوگا کہ عالم ربانی کی شان یہ ہے کہ اس میں استغنا ہوتا ہے. جب آپ مستغنی ہو جائیں گے نا, بہت اچھا, سیٹھ کے مال سے, تعلقات دینے والے کے تعلقات سے, سیاست دان کی سیاست سے, تو اب آپ لوگوں کو دیکھ کر لائحہ عمل نہیں بنائیں گے, آپ قرآن و سنت کو دیکھ کر لائحہ عمل بنائیں گے. پھر جب آپ احقاق حق کریں گے تو وہ صرف باللسان نہیں ہوگا, وہ بالقلب ہوگا, اور بڑے بڑے فتنوں کا قلع کما ہو جائے گا, اس لیے کہ اس میں اللہ کی تائید موجود ہوگی. ایک بزرگ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذا کان العالم طامعا وللمال جامعا فَبِمَنْ يَقْتَدِ الْجَاهِلِ. فرمایا کہ جب عالم ایسا ہو جائے کہ وہ طامع ہو جائے, لالچی ہو جائے, وَلِلْمَالِ جَامِعًا اور مال کو جمع کرنے والا ہو جائے, تو فَبِمَنْ يَقْتَدِ الْجَاهِلِ پھر جاہل اقتدا کس کی کرے گا. تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اختلاف کر کے, انتشار کر کے, ان کی اپنی کچھ اوقات نہیں ہوتی, حتیٰ کہ درس نظامی کا بھی انہیں دال نہیں آتا, انہیں رسوخ فی العلم نہیں ہے. اردو کتابیں پڑھ کر بات کس پر کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ پر. اوقات تو دیکھو اپنی. بات کس پر کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات پر. اب ان کا کیا جائے؟ بڑا آسان حال ہے. سب سے پہلے جو مسلمان ہیں, سننے والے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ میں جسے سن رہا ہوں اسے سننے سے مجھے فائدہ کیا ملا. بہت اچھا. ویری سمپل ہے. اگر تو اسے سنا تو اس نے کہا فلاں بھی کافر تھا, فلاں بھی کافر تھا, فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر چکا. کیمرہ آن کر کے وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کا بھی بیڑا غرق کرے. تو آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی قرآن سکھا رہا ہے, کوئی حدیث بتا رہا ہے, کوئی ذکر بتا رہا ہے, کوئی اذکار بتا رہا ہے, کوئی نماز کے قریب لا رہا ہے, کوئی روزے کے قریب لا رہا ہے, کوئی اسلام کی روحانیت بتا رہا ہے, تو آپ اس کو سماعت کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جب واسطہ پڑ جائے تو یہ یاد رکھیں کہ جو ایسا شخص ہوگا کہ جو سطحی علم رکھتا ہوگا تو وہ علم کی گہرائی رکھنے والے سے بھاگے گا. اسے کہا جائے آؤ بیٹھو ذرا سامنے, وہ کہے گا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کیا کہنے. اب یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین سے کھیلتا ہے نا حافظ صاحب, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اس کی مثالیں اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے. انہیں وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں, وہاں سے ذلیل ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتے. یہ بات. اور وہ خود ذلیل نہیں ہوتے, وہ اپنے آباء و اجداد کو بھی ذلیل کرواتے ہیں. کیا بات. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو تماشا بنانے کی کوشش کی, انہوں نے قرآن کریم کی غلط تشریحات کو بیان کیا. اور وہ اکابر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم صرف ایک ولی تھے اور صوفی تھے؟
حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے. واہ واہ واہ. حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے. حضور غوث اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے ایسے عالم تھے جنہوں نے یکفن علماء کے پاس جا کر علم حاصل کیا. اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. تو آپ جن کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں وہ کوئی سطحی علم رکھنے والے نہیں, وہ راسخ العلم تھے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کرے تو میرا خون جوش مارے گا. کیوں؟ کہ میں اس کا باپ ہوں, وہ میرا بیٹا ہے, اس میں میرا خون ہے, میرا خونی تعلق ہے. جو اللہ حوالے ہیں اگر ان کے حوالے سے کوئی زبان دراز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آذنتہ بالحرب. اب وہ جو اعلان جنگ ہے وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے, وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہوں. تو خود ذلت اس پر مسلط کر دی جاتی ہے. البتہ جو راسخ العلم علماء ہیں انہیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ آج کے دور کا تقاضا کیا ہے اور اس دور سے ہم آہنگ ہو کر ہم نے جواب کیسے دینا ہے. بہت اچھی بات. اگر آپ نے اس بات کا ادراک کر لیا نا, وہ ہمارے ہاں ایک فقہ کے اندر اصول بیان کیا جاتا ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل, کہ جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. تو آج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کی نیو جنریشن کی مینٹیلٹی کیا ہے, بہت اچھے, ان کو اغوا کیسے کیا جا رہا ہے, اور جو مخالفین ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے. جب آپ کو یہ چیزیں پتا ہوں گی تو پھر آپ جواب دے سکیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں العز مقسوم وطلبہ غموم واحزان. عزت تقسیم کر دی گئی ہے, طلب عزت غم اور حزن کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کام آپ نے کرنا ہے نا وہ آپ ہی نے کرنا ہے, کوئی اور کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یعنی قبلہ شاہ صاحب نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا, میں چاہوں بھی تو میں وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. توکل یہ عالم کا اثاثہ ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ. جب وہ اس چیز پر اعتماد اور یقین رکھے گا تو وہ کبھی بھی عجلت کا شکار نہیں ہوگا, جلد بازی کا شکار نہیں ہوگا, سطحی بات نہیں کرے گا, اور کوئی ایسا بیان نہیں دے گا جس کی بنا پر اسے وضاحت دینی پڑے یا بار بار رجوع کرنا پڑے. کیونکہ وہ دینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے, میں اپنے بزنس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا, میں اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا